السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرل کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. چلیے جی آج جہاد کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ. امید ہے جو پچھلا پڑھا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو یاد کرنا شروع کر دیں بچوں. جہاد کی اقسام. جہاد بالعلم. جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے. دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے اور اس کا دور کرنا ضروری ہے. اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے. قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو اور ان سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو. اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے. سورۃ الفرقان میں اسے جہادن کبیرہ قرار دیا گیا ہے. جہاد بالمال. جہاد کی دوسری قسم جہاد بالمال. جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالمال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہیں. جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. سورۃ توبہ آیت نمبر 34. اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. جہاد بالنفس. جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس ہے یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے. عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی جہاد مراد ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں قتال کہا گیا ہے. جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اس کے متعلق میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں مناتے ہیں. ان کے لیے اجر عظیم جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. جہاد کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنے جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کر دی جائے. ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے. ایک صحابی جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو. اسی طرح کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق اور عدل کہنے کو بھی جہاد بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا. بچوں میں نے جہاد کی اقسام کے نوٹ بنا دیا ہے. جہاد کی اقسام کا یہاں پہ تو 3 اقسام بیان کی گئی ہیں لیکن میں نے 6-7 اقسام بلکہ اس سے بھی زیادہ میں نے بنا دی ہیں. یہ اس میں جتنی چل رہی ہیں اس میں عورتوں کا جہاد آ گیا حج مبرور. تمہارا حج مبرور ہے. عورتوں کا جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. یہ ساری اور جہاد باللسان جہاد بالسیف جہاد بالقلم یہ ساری میں نے اس میں ڈال دی ہیں کیونکہ 5 نمبر لینے آپ لوگوں نے اور 5 نمبر کے لیے جب میٹیریل ڈالو گے تو ہی نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شارٹ کوشچن آتا ہے کہ جہاد کی کتنی اقسام ہے تو آپ نے جہاد کی 3 اقسام بیان کرنی ہے کہ جہاد بالعلم جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. لیکن جب یہ آ گیا ایکسٹینسو تو پھر آپ نے جو میں اب آپ کو اس کی بنا کے بھیج رہی ہوں تصویر تو
وہ سارا لکھنا ہے. اپنی کاپی پہ بھی لکھیں اور یاد بھی کریں. یاد کرنے کے بعد لکھیے گا تاکہ میک شور کہ آپ کو یاد ہو گیا. اللہ حافظ بچوں. اگر کچھ مشکل ہو تو پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.